الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وقال تعالى في مقام آخر يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشی میری مائیں اور بہنیں، ہم سب کو مل کر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو دین کی نسبت پر اور قرآن کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام میں عورت کو ایک مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بعض مذہبوں میں عورت کو عورت تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، بعض مذہبوں میں عورت کو جانور سے برا تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورت کا ایک مقام و مرتبہ اپنی زبان سے اور اللہ کے فرمان قرآن کے مطابق آپ نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، اس زمانے میں زنا کاری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، اس زمانے میں آپس میں لڑائی اور جھگڑے عام تھے، اور اس زمانے میں اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اس بیٹی کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے،
جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، جس زمانے کے احوال کو اور جس زمانے کی حالت کو قرآن بیان کرتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب کسی کے یہاں کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تھی اور اس کو بشارت اور خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودا، تو وہ انسان اس خبر کو سن کر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ پریشان ہو جاتا تھا، اور اس پریشانی کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اس خبر کو سن کر اور وہ اس بشارت کو سن کر گھٹتا رہتا تھا کہ آخر میرے یہاں لڑکی کیوں پیدا ہو گئی۔ اور پھر آگے اللہ نے بیان کیا ہے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ وہ انسان جس کو بیٹی کی خوشخبری سنا دی جاتی تھی، جس کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ لوگوں سے چھپتا رہتا تھا، لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا کہ لوگ یوں کہیں گے کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا تھا، اس ذلت کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا۔ اور پھر آگے اللہ نے بیان کیا ہے، أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ وہ انسان اگر اس بیٹی کو باقی رکھتا اور اس کو زندہ رکھتا اور اس کو اپنے معاشرے میں اور اپنے سماج میں جینے دیتا تو لوگ اس کو ذلیل سمجھتے، لوگ اس کی توہین کرتے۔ ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین میں زندہ درگور کر دیتا، اس بیٹی کو زمین میں دفن کر دیتا۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے نوازا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی آخر الزمان بنایا، تو نبی کریم علیہ السلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے عورت کی ایک فضیلت بیان کی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا یہ معمول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لاتے، یا جب آپ علیہ السلام کے پاس آپ کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی، تو آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کے پیشانی کا بوسہ لیتے اور اپنی بیٹی کو اپنی جگہ بٹھا دیتے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ علیہ السلام نے عورت کا ایک مقام بیان کیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے عورت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے عورت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ عورت بیوی ہے، اگر یہ عورت کسی کی بیوی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا تمام کی تمام کھیل اور کودنے کا سامان ہے۔ دنیا میں انسان کھیل اور کود کرتا ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کھیلنے اور کودنے کی ہیں، یہ تفریحات کے لیے ہیں،
لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کا سب سے بہترین ساز و سامان اگر کوئی چیز ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ نیک صالح بیوی ہے۔ جس کو اللہ نیک صالح بیوی دے دے، جس کو اللہ نیک صالح بیوی عنایت کر دے، اس کی دنیا بھی جنت ہے اور اس کو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی چین اور سکون کی زندگی عطا کرے گا۔ اور اگر عورت ماں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ماں کے اور باپ کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو یہ وصیت کرتا ہے، اللہ لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر دنیا میں کوئی ذات قابل عبادت ہے، اگر دنیا میں کوئی ذات ایسی ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کو اللہ مانا جائے، اس کو خالق حقیقی مانا جائے، تو وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں پہلا حکم تو یہ دیا کہ اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو یہ وصیت کرتا ہے، اللہ انسانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اور والدین میں سے بھی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ سلوک کیا جائے۔ ایک روایت میں ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ صحابی رسول نے دوبارہ حضور سے سوال کیا تو دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ تیسری مرتبہ صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مجھے بتلائیے کہ میں اپنے والدین میں سے کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ پھر صحابی رسول نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بتلائیے کہ میں اپنے والدین میں سے کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ تو 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا اور امت کو یہ تعلیم دی ہے اور امت کو یہ سبق دیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ لوگوں اگر جنت ہے، اگر جنت کو تلاش کرنا ہے، اگر جنت کہیں مل سکتی ہے تو وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا
کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو نیک اعمال کرو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، نماز پڑھنا الگ عمل ہے، اچھے کام کرنا الگ عمل ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے، امت کو یہ سبق دیا ہے کہ اگر جنت ہے تو وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو اگر ماں بنایا ہے تو اس کے الگ فضائل بیان کیے ہیں، اور اگر عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے بہن اور بیٹی بنایا ہے، میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج بیٹیوں کو برا سمجھنے والے، آج بیٹیوں کی پیدائش پر اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے والے، اپنے آپ کو حقیر سمجھنے والے، نبی کریم علیہ السلام بیان کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے بیٹی کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا، جس نے بہن کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا، اور جس نے بیٹی کو پریشان کیا، جس نے بیٹی کو ناخوش رکھا، جس نے اپنی بہن کو ناخوش رکھا، گویا کہ اس نے مجھے ناخوش رکھا۔ اور ایک روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کر لیں یا 3 بہنوں کی اچھی پرورش کر لیں، ان کو اسلامی تعلیمات سے مزین کریں اور ان کی صحیح تربیت کریں، اور ان کی صحیح تربیت کرنے کے بعد جب وہ بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو ان کا اچھی جگہ رشتہ کر دیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، تو اس انسان کے درمیان میں اور میرے درمیان میں جنت میں صرف اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ان 2 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان اتنا فاصلہ رکھیں گے۔ اور ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے، تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ بیٹیاں اور یہ بہن جہنم کے دروازے پر کھڑی ہو جائیں گی اور اللہ سے کہیں گی، اے اللہ، آج تم میری ماں کو اور میرے باپ کو جنت میں داخل فرما دے۔ چنانچہ یہ بیٹیاں اور یہ بہن جہنم کے درمیان میں آڑ بن جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہم جو بیٹیوں کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، آج ہم جو بیٹیوں کی پیدائش پر ماتم کرتے ہیں اور اپنی بیوی کو ذلیل کرتے ہیں اور اپنی بیوی کو پریشان کرتے ہیں، میرے بھائیوں، بیوی کا قصور نہیں ہے، اگر قصور ہے تو وہ ہمارا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ بیان کرنے کے بعد بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ مفسرین نقطہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے بیٹی کا ذکر کیا ہے، چنانچہ جس عورت کے یہاں، جس مرد کے یہاں اور جس گھر میں سب سے پہلا بچہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ گھر والے باعث رحمت ہیں، وہ عورت بھی اللہ کے یہاں بڑی برکت والی ہے، اور جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ان کے گھر میں رحمتیں اتارتے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔
جس کو ہم چاہتے ہیں بیٹی بھی عطا کرتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں بیٹے بھی عطا کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اور جس کو ہم چاہتے ہیں نہ بیٹی دیتے اور نہ بیٹے دیتے، بلکہ ہم اس عورت کو بانجھ رکھتے ہیں۔ چنانچہ بیٹیوں کا ملنا، بیٹوں کا ملنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم بیٹیوں کی تعظیم کریں، ہم ان کی تکریم کریں اور ان کو اپنے لیے باعث خیر سمجھیں، باعث رحمت سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مختصر سی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔